ایسا نہیں ہے کہ مجلس کسی علماء کے خلاف ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. اور آپ وضاحت کر دیں گے تو اچھا ہوگا. لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ویسی صاحب علماء کو سیاست میں آنے نہیں دینا چاہتے، استعمال کر رہے ہیں. کئی سارے لوگ آپ کے اسٹیج پر رہے، تقریریں کی، ایک بات سنیے، یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. مفتی اسماعیل صاحب سے پوچھ سکتے جا کے آپ. سر ہم سیمانچل کی بات کر رہے ہیں، بہار میں. سیمانچل کیوں محدود کر رہے ہیں آپ؟ علماء کیا مالیگاؤں کے علماء نہیں ہے؟ وہ پہلے سے ایم ایل اے تھے. مطلب جو ایک ایم ایل اے پہلے سے ہے اس کو آپ ایم ایل اے کا ٹکٹ دے رہے ہیں. ایک نیا سنیے، دو بار مفتی صاحب جانتے ہیں، 2 بار مفتی صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے بنے، اور ہم لوگوں نے کس طرح سے ان کا سپورٹ کیا، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مجلس کسی علماء کے خلاف ہے، یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے. علماء کے خلاف وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے ایکٹ کو بولتے ہیں ہم نکال دیں گے. اچھا ویسے صاحب، جس طرح مسلمانوں کی قیادت کو لے کر فکر مند ہے، لگاتار ملک کے مختلف علاقوں میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، علماء، ملی تنظیموں کے رہنما، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح مسلم قیادت آگے بڑھے. تو کیا کبھی آپ نے ان سب کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، کوئی پلان ہے بیٹھنے کا؟ نہیں، ایسے تو کوئی بیٹھنے کی بات نہیں ہوئی، میٹنگ کی بات نہیں ہوئی. میرا ماننا یہ ہے کہ مذہبی قیادت ملک میں ہے، جی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، چاہے کسی مسلک فرقے کا ہو، جی، اس کی قیادت ہے. مسئلہ آ جاتا ہے سیاسی قیادت کا، اور ہم لوگ اس کو کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیے، مذہبی قیادت ہماری ہے، برابر ہے، ہمارے علماء کرام. مذہب کو سیاست سے الگ نہیں، میں نہیں الگ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی قیادت ہے، جی، اور ماشاءاللہ ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. معاملہ آتا ہے سیاسی لیڈرشپ کا. جی، وہ سیاسی لیڈرشپ کا ویکیوم کون فل کرے گا؟ اور اگر کوئی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں فل کرنے تیار ہوں، تو میں پیچھے جانے تیار ہوں، ان کے بالکل تیار ہوں. مگر یہ ہے کہ آپ لڑیے الیکشن. پھر آپ دیکھیے، سوال یہ ہے نا کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈال دو، جی، تو وہ تو آپ آسان کام کر لیے، وہ تو بہت آسان کام ہے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو، چاہے وہ سرپنچ کے لیول پہ ہو، ضلع پریشد ہو، بلدیہ کے لیول پہ ہو، اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو. آسان کام نہیں ہے، ضرور مشکل کام کرنا تو پڑے گا نا. وہ چاہتے بس ایک ویژن کلیئر ہو، ساتھ بیٹھیں. لیڈرشپ ویسی صاحب کے ہاتھوں میں رہے گی. میں نے دیکھیے، یہ غلط فہمی ہے کسی کو. لیڈرشپ کا سوال نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ بنائیے. ہم لوگ جو ہے 47 کے بعد سے لے کر اب تک سب کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا. جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں، ٹرپل طلاق کی ڈیبیٹ میں، پہلی ٹرپل طلاق کی ڈیبیٹ میں مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب نے خود اپنی زبان سے کہا کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا. جی. جید عالم دین مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین. جید عالم دین کہہ رہا ہے کہ مجھے بولنے نہیں دیا گیا ہے. اگر ایک عالم دین ٹرپل طلاق کے اوپر نہ بولے تو کون بولے گا؟ جو دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے، وہاں سے فاضل تھے، ڈگری تھے ان کے پاس، عالم تھے، نہیں میں بولنے دیا گیا. انہوں نے خود کہا. اب یہ تو میں نے نہیں کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے خود کہا. تو پھر اب اس کا کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کیا کریں گے؟ یو اے پی اے کا قانون لایا گیا، آر جے ڈی سپورٹ کی نہیں کی، پوچھو آپ. آج جو بچوں کا کیس سپریم کورٹ ہیئر کر رہا ہے 5 سال سے، جی، آپ بھی تو شامل ہیں اس میں. ووٹنگ کروایا میں، تاکہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو معلوم ہونا کہ بھائی میں مخالفت ہوں. بالکل. نہیں، یہ 2019 میں وہ چدامبرم صاحب لائے تو اس وقت بھی میں یو پی اے کا حصہ تھا. میں خلاف میں ووٹ دیا، میری تقریر ہے، اور اس تقریر میں دیکھ لو جا کے. میں نے کہا تھا اس کا استعمال مسلمانوں پر جو گورنمنٹ سے خلاف رہیں گے اور دلتوں پر ہوگا. بدبختی کی بات ہے وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے. چدامبرم جب ہوم منسٹر، جب پوٹا ہٹا کر اس کو آپ نے امینڈ کیا، پھر 2019 میں پہلے سیشن میں امت شاہ ہوم منسٹر تھے، انہوں نے اور اس کو سخت کر دیا، ایک دم گندا کر دیا. کس نے تائید نہیں کی بتائیے؟